اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سیشن میں ہم کیننز آف پروفیشنل کنڈکٹ اینڈ ایٹیکیٹ آف ایڈوکیٹس، جو کہ پاکستان لیگل پریکٹیشنرز اینڈ بار کونسل رولز 1976 میں چیپٹر 12 میں رول 168 سے لے کر رول 175 بی میں کہ کسی بھی ایڈوکیٹ کا جو رویہ ہے، کردار ہے، وہ عام عوام کے ساتھ کس طرح سے ہونا چاہیے۔ تو بیٹا پبلک میں کون لوگ شامل ہو جائیں گے؟ وہ آپ کے ججز یا کورٹ نہیں ہیں، آپ کے بردر ایڈوکیٹس نہیں ہیں، ایسے لوگ بھی نہیں ہیں جنہوں نے آپ کی پیشہ ورانہ خدمات حاصل کر لیں۔ تو کلائنٹ کا رشتہ قائم ہونے سے پہلے جو عام عوام ہیں، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ اسے نوبل پروفیشن ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ معاشرے کی بھلائی کے لیے یہ ایک پیشہ ہے، تو ان کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ تو بیٹا رول 168 بیان کرتا ہے نو امپلائمنٹ فار ہراسمنٹ۔ کسی بندے کو ہراساں کرنے کا مقصد جو کاروائی ہو، اس میں ایڈوکیٹ نے حصہ نہیں لینا۔ تو بیٹا کسی بھی وکیل کو چاہیے کہ وہ کوئی بھی ایسی پیشہ ورانہ ذمہ داری ایکسیپٹ نہ کرے، بے شک وہ ایک کرمنل کیس ہو یا ایک سول سوٹ ہو۔ مقصد پیچھے کیا ہے اس کے ارائز ہونے کا؟ کہ جناب جو کینہ، بغض یا دشمنی ہے، اس مقصد کے لیے، یا کسی کو ہراساں کرنا مقصد ہے، یا پھر عدالتی کارروائی میں روڑے اٹکانا یا اس کو روکنا مقصد ہے، تو فرسٹ انسٹانس میں کسی بھی ایڈوکیٹ کو کوئی بھی ایسی کارروائی شروع نہیں کروانی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ بیٹا دوسرے حصے میں بیان کیا گیا ہے کہ اپیل کہیں پہ اگر کی گئی ہے، فرسٹ انسٹانس عدالت نے یعنی کہ ٹرائل کورٹ نے فیصلہ دے دیا، ہائی کورٹ پہ اپیل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کسی کو ہراساں کرنا ہے، یا جو کہ آپ کا گولڈن پرنسپل ہے، جسٹس ڈیلیڈ مینس جسٹس ڈینائڈ، تو ڈیلے کرنا ہے کسی میٹر کے اوپر، تو اس میں بھی وکیل نے حصہ نہیں بننا۔ رول 169 بیان کرتا ہے کہ ٹریٹ ایڈورسریز ود فیئرنیس، مخالفین کے ساتھ بھی اچھا رویہ ہونا چاہیے۔ تو ایڈوکیٹ کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ مخالف پارٹی یا مخالف پارٹیز نے اگر کوئی گواہ پیش کیے ہیں تو ان کی بات توجہ طلب طریقے سے سنیں اور ان کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ رکھے۔ تو اگر اس کے کلائنٹ کا کسی کرمنل مقدمے میں یا کسی اور قسم کے بھی مقدمے میں اگر اس کا بغض ہے، کینہ ہے یا تعصب ہے مخالف پارٹی کے ساتھ، تو اس میں حصے دار ایک وکیل کو نہیں بننا چاہیے، کیونکہ جو ایڈوکیٹ کا ضمیر ہے جس کے مطابق اس نے اپنی پیشہ ورانہ سرگرمی کو سر انجام دینا ہے، وہ کسی طرح سے بھی کلائنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ایڈوکیٹ نے خود سے کام کرنا ہے اور اسی کا اس نے جواب دہی اس کی ہوگی، کیونکہ بیٹا کسی بھی کلائنٹ کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ ایڈوکیٹ سے یہ ڈیمانڈ کرے کہ تم میری مخالف پارٹیوں کے ساتھ غصے سے بات چیت کرو، ان کے ساتھ ابیوزو لینگویج یوز کرو، ان کی تحقیر کرو۔ کیونکہ بیٹا اگر ایک لائر جو ہے وہ ریپرزینٹیٹیو کیپیسٹی میں اوبویسلی پیش ہوتا ہے، وہ اپنے کلائنٹ کو ہی ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو اگر وکیل یہ کہے کہ جناب میرے کلائنٹ نے کیونکہ ان کے ساتھ ابیوسو لینگویج یوز کرنی تھی تو میں اس کی زبان بول رہا ہوں، میں اپنی زبان تو نہیں کر رہا، تو بیٹا غیر مناسب گفتگو کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ رول 170 must decline to work any oppression۔ تو جبر، ظلم و ستم کے بنا کے اوپر کوئی کاروائی شروع کی جائے تو عدالت کو، تو لائر کو چاہیے کہ اس سے منع کر دے، اس کا حصہ نہ بنے۔ تو بیٹا کوئی بھی اگر سول نیچر کا مقدمہ ہے یا اس کا ڈیفینس کرنا جا رہا ہے اور لائر اس بات پر کنونس ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا، مخالف پارٹی کو ہراساں کرنا ہے یا اس کو نقصان پہنچانا ہے یا کسی بھی قسم کا جرم جبر کرنا ہے یا کوئی رانگ کمٹ کرنا ہے، تو وکیل کو فوراً چاہیے کہ ادھر ہی اس کاروائی سے دستبردار ہو جائے۔ پہلی بات، اگر اسے پہلے ہی پتہ ہے تو اسے ایکسیپٹ ہی نہ کرے۔ لیکن اس کے علاوہ کیونکہ جب وہ پروفیشنل انگیجمنٹ میں آ جاتا ہے، اور خاص طور پہ اگر اس نے ریٹینر سے مراد ہے کہ کچھ حصہ اپنی فیس کا اس سے پہلے اگر وصول کر لیا ہے، تو نہ صرف یہ حق ہے وکیل کا بلکہ اس کی ایک ڈیوٹی بن جاتی ہے کہ عدالت کے سامنے اپنے کلائنٹ کے کلیم کے حوالے سے جو جو دلائل یا جو جو ریمیڈیز عدالت قانون میں اسے دی گئی ہیں تو وہ عدالت کے سامنے پیش کر کے اپنے کلائنٹ کے حق میں ریمیڈی حاصل کرے۔
کیونکہ عدالت کے سامنے جو وکیل کا پیش ہونا ہے تو اس کے جو پیشہ ورانہ عزت ہے، جو رتبہ ہے، وہ اس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے اپنا کیس اپنے کلائنٹ کا کیس عدالت کے سامنے پیش ہے، تاکہ عدالت اس کے اوپر فیصلہ بھی خوب غور و خوض کر کے اچھے طریقے سے دے سکے۔ رول 171 ڈسکریشن آف پروفیشنل امپلائمنٹ۔ نو ڈاؤٹ کہ وکیل کی ذمہ داری ہے معاشرے میں بہتری کے حق میں وہ اپنا رول پلے کر سکتا ہے، لیکن کسی بھی طرح سے یہ وکیل کے اوپر ڈیوٹی نہیں ہے، اس پہ فرض نہیں ہے کہ جو کوئی بندہ بھی اس سے مشورہ کرنے آئے تو وہ اس کو اپنا کلائنٹ بنائے اس کے ساتھ وہ وکیل کے رشتے میں آ جائے۔ اب یہ وکیل کے اپنے ہاتھ میں ہے کہ اگر وہ کسی پروفیشنل امپلائمنٹ میں نہیں جانا چاہتا تو وہ اس کو منع کر سکتا ہے۔ کیوں بیٹا، یہ وکیل نے ہی دیکھنا ہے کہ کون سے عدالت میں کس کیس کو وہ پلینٹیف کی طرف سے پیش کرنا چاہتا ہے، یا کس معاملات میں ڈیفینڈنٹس کو وہ ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہے۔ اس کی اپنی ذمہ داری ہے، تو یہ ڈیسیژن بھی اس نے خود لینا ہے، اس کو جبرن نہیں اس پر مجبور کیا جا سکتا۔ رول 172 بیان کرتا ہے نو سروس انوالونگ ڈس لائلٹی ٹو دا لا۔ بیٹا ایک وکیل جو ہے آفیسر آف دا کورٹ ہے، اور کورٹس کیوں بنائی گئی ہیں؟ ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے لیے، اور ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کب ہوگی؟ جب سپرمیسی آف دا لا ہوگی۔ تو قانون سے بے وفائی کرنے کے حوالے سے کوئی بھی ذمہ داری وکیل کو ادا نہیں کرنی چاہیے۔ رول 172 بیان کرتا ہے کہ کوئی بھی کلائنٹ ہو، بے شک وہ نیچرل پرسن ہو یا لیگل پرسن ہو، اور اس میں کتنی بھی زیادہ طاقت رکھتا ہو، اور کوئی بھی ایسی کاز، بے شک وہ دیوانی نوعیت کی ہے یا سیاسی نوعیت کی ہے، اور کتنی بھی امپورٹنٹ ہو، تو اس بات کی غماز نہیں ہے کہ کوئی بھی وکیل اس سلسلے میں اپنی خدمات سر انجام دے۔ ایسی خدمات، کیونکہ جو لائر خود ہے وہ تو لا کا ہی منسٹر ہے، اسی کا سفیر ہے، اور لوگوں کو اس کو کہنا چاہیے کہ آپ قانون کی پاسداری کریں۔ تو ایسے معاملات میں اگر جہاں پر قانون کی سے بے وفائی اس کا مقصد ہو تو اس میں اس کو انوالو نہیں ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ بے شک اس کا کلائنٹ کتنا پاورفل ہے، کتنا امپورٹنٹ ہو، کتنا ہی سیاسی مقدمہ ہو، جوڈیشل آفس ججز کی بے عزتی کرنے کا کسی کو بھی اختیار نہیں ہے، کیونکہ ہراول دستے کے طور پر وکلا حضرات نے ہی تو اپنے ججز یعنی کہ بینچ کی عزت و تکریم کی حفاظت کرنی ہے۔ اسی طرح سے ساتھ ہی کوئی بندہ جو کہ پبلک کیپیسٹی میں یا ایون پرائیویٹ ٹرسٹ میں کرپشن کا زمرے میں آتا ہے، تو ایسے بھی کیس کو بے شک کتنا بھی اہم امپورٹنٹ کلائنٹ ہو تو اس خدمات وکیل کو نہیں دینی چاہیے۔ اور الٹیمیٹلی جس بھی میٹر سے عوام کو دھوکہ دہی ہو رہی ہو اس میں اسے نہیں ملوث ہونا چاہیے، کیونکہ بیٹا جب وہ اس طرح سے غیر مناسب اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے وکیل، تو اس کے اوپر پھر جو ایک کنڈیمنیشن آتی ہے وہ بالکل درست پھر جائز تصور کی جاتی ہے جب وہ ایسی غیر اخلاقی یا غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہو جائے۔ ساتھ ہی ساتھ جو پرنسپل آف مورل لا ہے، اخلاق قانون کا جو اخلاقی حصہ ہے اس پر درست طریقے سے عمل کر کے ہی پھر وہ اپنے کلائنٹ کی صحیح خدمت کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی جو پیشے کی عزت ہے وہ بھی بحال رہتی ہے، اور وہ اپنے کلائنٹ کو بھی جو جائز طریقے سے عدالت سے قانون سے ریلیف مل سکتا ہے اس کو بھی ادا کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بیٹا وکیل کی ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی پارلیمنٹ اگر قانون بناتی ہے تو اس پر وہ خود بھی عمل کرے، اور اپنے کلائنٹ کو بھی یہی وہ ایڈوائز کرے کہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن آپ جس طرح جانتے ہیں کہ قانون کی انٹرپریٹیشن کرنا ذمہ داری ہے ججز کی، ہائر لیول کی، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ ہے یا آپ کی فیڈرل شریعت کورٹ ہے، تو جب تک اس کے اوپر کوئی اگر انٹرپریٹیشن لا کی نہیں آتی تو وکیل اپنی سوچ سمجھ کے مطابق یہ جب جو درست سمجھے کہ اس اسٹیچوٹ لا کا یہ مطلب ہے یا اس کا دائرہ اختیار یہ ہے، اس کے متعلق وہ کوئی بھی صلاح دے سکتا ہے، لیکن اوبویسلی جوڈیشل انٹرپریٹیشن آنے سے پہلے۔ جب جوڈیشل انٹرپریٹیشن آ جائے گی تو اس کو فالو کرنا وکیل کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ کیونکہ بیٹا شہرت جو ہے ایک اگر نوبل پروفیشن ہے تو اس کی اچھی شہرت ہی ہونی چاہیے۔ تو وکیل جب ایک جو عام عوام کے ساتھ اس کا پرائیویٹ ٹرسٹ ہے
اس میں فیڈیلٹی اپنی برقرار رکھتا ہے، یعنی کہ اس کا حق ادا کرتا ہے، مخلص رہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کی ایک پبلک نیچر کی ڈیوٹی ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وکیل کو کیا ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، اس کو وفادار ہونا چاہیے، اور حب الوطن ہونا چاہیے. تبھی جو اس کا پروفیشن جو ڈیزرو کرتا ہے ریپوٹیشن، اس کا وہ حقدار ہوگا اور اسے وہ عزت ملے گی. رول 173 بیان کرتا ہے شیل ڈسکلوز پروفیشنل کیپیسٹی. تو اگر کوئی ایڈوکیٹ کسی سرکاری عہدیدار کے سامنے، کسی بورڈ کمیٹی یا باڈی کے سامنے کسی پروفیشنل کیپیسٹی میں پیش ہو رہا ہے، پروفیشنل کیپیسٹی اس کی کب ہوگی؟ جب اصالتاً نہیں بلکہ وکالتاً کسی کے وکیل کے طور پر وہ اس کے سامنے پیش ہو رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس پبلک آفیسر، بورڈ کمیٹی یا باڈی سے گفتگو کرنے سے پہلے وہ بتا دے کہ جناب میں آپ کے سامنے اس میٹر میں اس پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں اور میرا مطلب نظر یہ ہے، تاکہ پھر جو بات ہو سکے ان بورڈ یا پبلک کمیٹی کو پتا ہو کہ یہ اب کس میٹر میں گفتگو ہو رہی ہے. ڈسکلوجر ضروری ہے اس معاملے میں. رول 174 ہے نو امپلائمنٹ ویئر پریویس جج اور انویسٹیگیٹر. تو بیٹا ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں لوگ یا ایلیویٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد دو طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ جج شپ ختم ہو جاتی ہے، یا تو بندہ خود ریزائن کر دیتا ہے یا ریٹائر ہو جاتا ہے. تو ریٹائرمنٹ کے بعد جج صاحب وکیل بن گئے ہیں، ایڈوکیسی کرنے لگ گئے ہیں، تو ان میٹر میں جن میں کسی بھی طرح سے انہیں جوڈیشل کیپیسٹی میں رول ادا کیا ہے، یعنی کہ کوئی مقدمہ سنا اس میں فیصلہ دیا، یا مقدمے کے ایشوز فریم کیے، کسی پہ چارج فریم کیا، یا کوئی گواہی ریکارڈ کی، تو جج صاحب کو ریٹائرمنٹ کے بعد میں بطور وکیل اسی عدالت میں یا پھر نیکسٹ عدالت میں اپیل میں وہ معاملہ چلا گیا، جج صاحب نے ادھر مرڈر کی سزا دی ہے اور اپیل میں اسی کے دفاع میں چلے گئے، تو جج کو ایسا پریویس جج کو ایز این ایڈوکیٹ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. اور بیٹا پبلک آفس ہولڈر بھی ہے، یعنی کہ جج کے علاوہ جو سرکاری ملازمین ہیں، انویسٹیگیٹرز جس طرح سے ہیں، یا کسی بھی اور طریقے سے کسی نے بھی اگر کسی میٹر میں اپنی ذمہ داری سر انجام دی ہے یا تفتیش کی ہے اس میٹر میں، تو بعد میں پھر جب وہ ایڈوکیٹ بن جاتا ہے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد یا ریزگنیشن کے بعد، تو وہ پھر اس معاملے میں اس نے اس پارٹی کسی بھی پارٹی کے حق میں یا مخالفت میں پیش نہیں ہونا عدالت کے سامنے. ہاں اس کے سپورٹ میں وہ اگر چاہے تو وہ پیش ہو سکتا ہے. رول 174A نو مینشن آف پریویس ڈیزگنیشن. تو بیٹا سابقہ کوئی بندہ آفس ہولڈر ہے، ان کی مثالیں آئیں گی، اور وہ پھر وکیل بن جاتا ہے، ایڈوکیٹ کے طور پر اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے، تو اپنے لیٹر ہیڈ پہ، اپنی نیم پلیٹ، سائن بورڈ، وزٹنگ کارڈ، یا کسی بھی صورت میں جب تک وہ وکیل کے طور پر ذمہ داری ادا کرتا ہے، تو اپنے پریویس عہدے کا حوالہ اس نے نہیں دینا ان تمام چیزوں کے اوپر. ریٹائرڈ جسٹس ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے، ایکس جج سیشن جج یا سول جج، ریٹائرڈ جنرل، ایکس اٹارنی جنرل، ایکس ایڈوکیٹ جنرل، یا کوئی بھی ایکس آئی او آف نیب، ایکس ڈپٹی ڈائریکٹر نیب، ایکس آئی او آف پولیس، ایسے کوئی بھی سابقے یا لاحقے اس نے اپنے لیٹر ہیڈ، نیم پلیٹ، سائن بورڈ، وزٹنگ کارڈ یا کسی بھی اور فارم میں نہیں کرنے جب تک وہ ایڈوکیٹ ہے. اب اس کے بعد اگر چاہیں تو وہ اپنے ناموں کے ساتھ ایسی چیزیں لگا سکتے ہیں. تھوڑا رول 174 بتاتا ہے کہ وہ نیم پلیٹ یا بورڈ جس پہ وکیل کا نام لکھا جائے گا اس کا سائز کیا ہونا چاہیے. تو بیٹا 1.5 فٹ لمبائی اور 2 فٹ اونچائی، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے نیم پلیٹ اور بورڈ کے جس کے اوپر وکیل کا نام، اس کے آفس کا ایڈریس اور اس کی تعلیمی قابلیت وغیرہ کا ذکر ہو سکتا ہے. رول 175 پابندی لگاتا ہے وکیل کے اوپر کہ وہ کسی اور پیشے سے منسلک نہیں ہو سکتا. تو ایڈوکیٹ آپ بن گئے، آپ نے لائسنس حاصل کر لیا، اس کے بعد کسی بھی پیشے میں، کسی بھی بزنس میں، یا کسی بھی قسم کی ملازمت آپ کو مل گئی، یا آپ کسی بزنس پارٹنر بن گئے کسی بھی فرم کے، یا سرکاری حیثیت میں یا پرائیویٹ طور پر آپ نے کوئی نوکری حاصل کر لی جس کے عوض آپ کو تنخواہ ملتی تھی، بے شک وہ گورنمنٹ کی باڈی ہے، نیم سرکاری باڈی ہے، یا بالکل اٹانومس باڈی، یونیورسٹیز آپ کی جس طرح اٹانومس ہوتی ہے، کوئی بھی آرگنائزیشن انسٹیٹیوشن ہے، ان میں جب وہ ملازمت اختیار کر لے گا تو اب وہ ایڈوکیسی نہیں کر سکتا. لہذا اگر اس نے ایڈوکیسی کرنی ہے تو ان
पेशा में भी वो फिर इन्वॉल्व ना हो। तो सब रूल 1 में जो चीज़ें बयान की गई हैं, अगर उसकी खिलाफ वर्जी होती है तो इन्हीं द पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल रूल्स 1976 के 108 ओ के तहत कार्रवाई होगी। रूल 108 ओ क्या बताया है? सस्पेंशन ऑफ मेंबरशिप। तो जब एडवोकेट साहब का अगर कहीं पे नाम है रूल ऑफ बार में, और फिर वो किसी ऐसे प्रोफेशनल बिजनेस सर्विस या वोकेशन में हिस्सा लेता है जिसका जिक्र प्रीवियसली हो चुका हुआ है, तब फिर उसको चाहिए कि फौरी तौर पर अप्लाई करे इस बार को कि मैं अब ये काम करने लगा हूं तो काइंडली मेरा लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाए। लेकिन साथ ही साथ ये हक दिया गया है उस एडवोकेट को जो प्रीवियसली बाल के रोल पे था और जिसका अब लाइसेंस सस्पेंड है, कि बाद में अगर वो अपने आप को ऐसे कारोबार से, ऐसे पेशे से या ऐसी नौकरी से हटा ले, तो फिर एफिडेविट के जरिए से वो बयान करता है उसी बार को कि मैंने ये काम छोड़ दिया है। और पाकिस्तान और लीगल प्रैक्टिशनर्स बार काउंसिल एक्ट 1973 के तहत मेरे पर कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है जितनी देर मेरा ये लाइसेंस सस्पेंड रहा है, तो काइंडली मेरे लाइसेंस को रीस्टोर कर दिया जाए। तो बार उसके लाइसेंस को रीस्टोर कर सकती है। सेकंड प्रोवाइजो में बेटा ये बयान किया गया है कि अगर कोई एडवोकेट ऐसी बिजनेस या प्रोफेशन को ज्वाइन करता है और मुतलका बार को 1 माह के अंदर अंदर वो इन्फॉर्म इंटीमेशन नहीं देता, तो इस सूरत में समझा जाएगा कि उसने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है। उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई भी हो सकती है और साथ ही साथ उसका नाम जो रोल ऑफ एडवोकेट से निकाल दिया जाएगा, यानी कि उसका लाइसेंस खत्म कर दिया जाएगा। बेटा कंक्लूजन में हम बयान करेंगे रूल 175 है जो कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट को बयान करता है, कि जो चैप्टर 12 आपका है द पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स अरबाल काउंसिल रूल 1976 में जो कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट मेंशन किए गए हैं, तो ये सब के सब जिम्मेदारी है वकील की कि उनके वो ऑब्जर्व करे, उनकी वायोलेशन ना करे। और जब वो इनकी वायोलेशन या नॉन ऑब्जर्वेंस में मुलवस होगा तो समझा जाएगा कि उसने मिस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है, उसके खिलाफ ही डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाएगी। 175 बी में बयान करते हैं कि इन रूल्स के अलावा अगर पाकिस्तान बार कौंसिल है या कोई भी बार कौंसिल है, जिस तरह कि आपके लाहौर हाई कोर्ट बार कौंसिल है या बार एसोसिएशन है, गुजराला बार है, तो इसके मेंबर को ये बार वक्तन फवक्तन कोई डिसीजन या इंस्ट्रक्शन इशू करती है और जिसकी वो जानते बूझते हुए उसकी डिफाइंस करता है, उस पर अमल नहीं करता, उनके खिलाफ काम करता है, तो इसको भी ग्रॉस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के जुमरे में लाया जाएगा और इसी तरह से कार्रवाई की जाएगी। तो बेटा ये आज का सेशन था आपके साथ। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिसकंडक्ट की कार्रवाई कैसे होगी, कौन उसमें पार्टिसिपेट करेगा और किसके सामने होगी, उन चीज़ों को देखेंगे। इस सेशन के वाले से आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई गलती हो इसमें या कोई भी आपका व्यू हो, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बयान कर दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।